کہ اگر اس پھل کو کھانے والا روزانہ کھاتا رہے اس کو زندگی میں کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی، اس کا معدہ ہمیشہ درست رہے گا۔ اور ناظرین، یہ پھل ایسا کرشماتی پھل ہے کہ یہ پھل بڑھاپے میں بھی جوانی کے آثار لے کے آ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ دل کو جب بہت طاقت دیتا ہے، معدے کو ٹھیک کرتا ہے، جوڑوں کے دردوں کو ٹھیک کرتا ہے، تو ناظرین انسان تو ظاہر ہے بندہ تو پھر جوانوں کی طرح ہی پھرے گا۔ یہ پھل بڑا ہی کرشماتی ہے۔ اس پھل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایات موجود ہیں، آپ کی حدیث مبارک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی حاملہ عورتوں کو یہ پھل کھلاؤ، اس سے ان کا جو حمل بھی آسان رہے گا، پورا پیریڈ پورا آسانی سے گزرے گا، اور بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، بیٹا خوبصورت پیدا ہوگا۔ یعنی بیٹے کا بھی ذکر ہے، خوبصورتی کا بھی ذکر ہے، اور یہ ناظرین ہم کئی دفعہ آزما بھی چکے ہیں الحمدللہ۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو ناظرین یہ پھل کیا ہے، کون سا ہے؟ پاکستان میں لوگ تحقیق نہیں کرتے، اور کہا بھی جائے تو پھر وہ تحقیق ہوتی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو ہے نا وہ اس پھل کو چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پھل صحت کا ضامن ہے۔ جو بندہ اس پھل کو کھاتا ہے اس کو ناظرین کچھ ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس بھی جائے، کیونکہ یہ پھل ہی کافی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ پھل اگتا ہے لیکن بہت کم، ظاہر ہے کہ یہ باہر زیادہ میں نے ترکی میں دیکھا، جدہ میں تو یہ عام مارکیٹ میں، آپ کو میں سعودی عربیہ میں لیتا تھا، UK USA میں بھی یہ عام مارکیٹس میں ملتا ہے۔ یہ سیب کی شکل کا ہوتا ہے لیکن بڑا بھاری ہوتا ہے۔ میں جب 1 کلو لیتا تھا سیب تو اس میں 5 یا 4 دانے آتے تھے سیب کے، جبکہ یہ پھل میں رکھتا تھا تو 1.5 یا 2 مشکل سے، مطلب یہ ہے کہ 1 کلو کا ہو جاتا ہے۔ اتنا یہ بھاری اور سخت پھل ہے، اس کے لیے دانت بھی بڑے سخت ہونے چاہیے۔ پاکستان میں اس کا مربع ملتا ہے، میں تو مربع لے کے یہاں پر کھاتا ہوں۔ ناظرین اگر اور ذکر کیا جائے تو یہ پھل مردانہ طاقت کا ایسا ہے کہ اس پھل کی اگر آپ تحقیق کریں YouTube پہ تو لکھا ہوگا کہ 40 مردوں کی طاقت والا پھل۔ ایک تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ مطلب ہر لحاظ سے طاقت ایسا کہ ایک بوڑھے انسان میں بھی اتنی طاقت لے آئے کہ وہ جوانوں کی طرح کام کرنے لگ پڑے اور ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ناظرین پاکستان میں یہ پھل اس طریقے سے جو ہے وہ ڈبوں میں ملتا ہے۔ میں یہ ذرا صاف ستھرے ڈبے ہوتے ہیں تو میں لے کے آتا ہوں، اور میں افطاری میں بھی یہ پھل استعمال کرتا ہوں۔ اور دن میں اب تو رمضان ہے، ورنہ میں دن میں اس کو کئی بار کھاتا تھا۔ اب یہ ناظرین آپ کے سامنے میں اس کو کھانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیے سلائسز میں مربع کی صورت میں یہ دستیاب ہے۔ اس کو کہتے ہیں سفر جل یا انگلش میں اس کو کوئنس کہتے ہیں۔ تو ناظرین اگر کسی کو شوگر ہے اور وہ یہ کھانا چاہتا ہے تو اس کو دھو کے کھا لے، تاکہ مربع والا جو بات ہے اس میں نکل جائے۔ ناظرین جو اس کو کھا لے گا وہ ڈاکٹروں سے دور ہو جائے گا۔ اور ذہن میں رکھ لیجئے، یہ میں آپ کو بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، بے شک جا کے سرچ کر لیجئے گوگل پہ، آپ تو بڑے ماہر ہیں نا گوگل کے، سرچ کیجئے اور دیکھیے کہ سفر جل، بہی یا کوئنس، اس کے بہی اردو میں کہتے ہیں، بہی کا مربع بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جائیے پنساریوں سے جا کے لے آئیں اور کھائیں اور اپنی صحت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یاد کریں گے اس بندے نے کیا بتا دیا تھا۔